قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الثقلين محبوب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات کی کشتی ہیں. عزیزان گرامی، آج دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف نجات کے لیے ہو رہی ہے، مکتی پانے اور چھٹکارا پانے کے لیے ہو رہی. اور انسان کا جو نقطۂ کمال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایشور اپنے غور سے تقرب اللہ کی منزل میں آ جائیں. تو جتنا بھی کام دنیا میں ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف نجات کے لیے ہو رہا ہے. بہت طولانی بیان نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن دو چار باتیں سن لیجئے. عزیزان گرامی، آج جو یہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو روشنی اور جو تابندگی نظر آ رہی ہے یہ حسین غریب حسین مظلوم کا صدقہ ہے. آج اس میں وقت اور رات اور دن اور صبح اور شام کی قید نہیں ہے. جس کو توفیق اس فرش اعضاء پر ہو جائے، آج نہ جانے کتنے لوگ کو حیات اس در سے مل رہی ہے، علم اس در سے مل رہا ہے، معرفت اس در سے مل رہی ہے، آگہی اور شعور اس در سے مل رہا ہے. تو بقدر ظرف انسان آئے اور سوچے کہ جب ان کی بارگاہ اور درسگاہ امام بارگاہ کا یہ عالم ہے، تو اگر کوئی اپنی ذات کو ان کی ذات سے قریب کر دے تو پھر کیا ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیں. تو پھر اس کا عرفان اور اس کی معرفت جو ہے وہ کس بلندی پہ ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تذکرہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، یہ مجلس کب تک، یہ ماتم کب تک، یہ گریہ و بقا کب تک. اگر حسین شہادت نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اگر حسین شہادت نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ تو یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی سوال ہے کہ اگر خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ زمانہ بتائے. یہاں سے سوال کیا جا رہا اگر خدا نہ ہوتا تو کیا؟ تو ہمیں کیا پتا کیا ہوتا. ہم نے تو جب آنکھ کھولا تو یہ قربانی ہو چکی تھی، تب ہم اس دنیا میں آئے ہیں. یہ مجلس آج نہیں ہو رہی ہے. اس مجلس کا مرتبہ تو یہ ہے کہ شہادت سے پہلے مجلس ہو رہی ہے. صلوات پڑھ محمد. اور رہ گیا تاکہ چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں، آسانی سے جواب دے لیں کہ رہ گیا یہ کہ یہ مجلسیں کب تک، یہ ماتم کب تک، یہ جلوس اعزا کب تک، یہ گریہ و زاری کب تک. عزیزان گرامی، چھوٹا سا جواب، بڑا آسان فہم جواب کہ جب تک اذان میں اللہ اکبر کی صدا ہوگی اس وقت تک یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم. اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی فروعات ہیں یہ ذکر حسین کی مخزون منت ہے. صلوات پڑھ دے محمد. آپ زیارت وارثہ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، اور خاص کر کے میری یہ حقیر کی چھوٹی سی التجا ہے کہ کم سے کم محرم کے 10 دن آپ زیارت وارثہ ضرور پڑھیے گا. یہ دنیا کی آفت، پریشانی، عزت، جان، مال کے لیے زیارت وارثہ بہت مفید ہے. اور ان دنوں میں آپ ابو عبداللہ کو دور سے سلام، دن میں کوئی بھی وقت ملے ضرور کریے گا. آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک بھائی نے صلح سے کام لیا اور ایک بھائی نے جنگ سے کام لیا، تو کیا سمجھ نہیں آتا معاملہ.
حسین کو بیعت کر لینا چاہیے تھا۔ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پورا سلسلہ اے آدم کے وارث صاحب پہ سلام ہے، موسیٰ کے وارث صاحب پہ سلام ہے، عیسیٰ کے وارث صاحب پہ سلام، جو پوری وراثت کا سلسلہ ہے۔ آپ بتائیے کبھی کسی نمائندہ حق نے نمائندہ باطل کی بیعت کیا ہے؟ تو پھر یہ حسین سے سوال بیعت کیوں؟ اور یاد رکھیے کہ حسین کے ہاتھ پہ صرف تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کا ہاتھ ہے۔ اور ادھر یزید کا تنہا ہاتھ نہیں ہے، یزید کے ہاتھ پر معاویہ کا ہاتھ ہے، معاویہ کے ہاتھ پہ ابو سفیان کا ہاتھ ہے، شداد کا ہاتھ ہے، فرعون کا ہاتھ ہے، نمرود کا ہاتھ ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ شیطان کا ہاتھ ہے۔ تو اگر حسین بیعت کر لیتے تو بالکل ایسے ہی ہوتا کہ جیسے آدم نے اپنے زمانے میں ظالم کی بیعت کر لیا، جیسے نوح نے اپنے زمانے میں ظالم و جابر بادشاہ کی بیعت کر لیا، جیسے ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لیا، جیسے موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لیا، حسین نے بتا دیا اپنے عمل سے کہ سر کا کٹانا تو برداشت ہے، سر کا جھکانا برداشت نہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ اذان کب تک، یہ نماز کب تک، یہ مجلس کب تک، یہ ماتم کب تک، یہ گریہ و بکا کب تک؟ یاد رکھیے کہ یہ گریہ و بکا زمانہ خوب جانتا ہے، وہ صرف ہمیں چھیڑتا ہے، خوب جانتا ہے کہ ایک فطری شے ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے فطرت میں بھوک ہے، فطرت میں پیاس ہے، کسی صاحب سے آپ کہیے کہ پیاس لگے تو پانی نہ پیجیے، بھوک لگے تو کھانا نہ کھائیے، تو سامنے والا احمق سمجھے گا کہ جب کرنا ہی نہیں ہے تو قدرت نے دیا کیوں ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ اشک ازا جو ہے، وہ گریہ و زاری جو ہے، یہ انسان فطرت میں لے کے آیا ہے۔ ایک بچہ اگر فطرتاً نہ روئے تو پورے گھر والوں کو رولا دیتا ہے۔ یعنی رونا جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، حیات کی علامت ہے۔ یعنی اللہ نے بھی چاہا کہ جب دنیا میں انسان آئے تو اس کا جو آغاز ہو وہ ہنسنے سے نہ ہو بلکہ رونے سے ہو، اس لیے کہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ صلوات پڑھ محمد۔ بس گرامی، تو واقعاً یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، اور نقش الا اللہ کی بنیاد بھی حسین ہے۔ خواجہ نے ایسے ہی نہیں کہا تھا حقا کی بنائے لا الہ است حسین، اور علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ یعنی خواجہ کے قول کو دیکھیے اور علامہ اقبال کے قول کو دیکھیے، ان کے قول کے اعتبار سے پہلے میں ترجمہ کر دوں، فارسی میں ہے کہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین، لا الہ کی بنیاد ہے حسین، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور اگر علامہ اقبال کے قول کو لیجئے تو نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کہ حسین وہ ہیں کہ جو نقش الا اللہ کے نقاش ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک نے کہا بنیاد ہیں، ایک نے کہا الا اللہ کے نقاش ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے حسین کو چھوڑا اس نے لا الہ کو بھی چھوڑا، الا اللہ کو بھی چھوڑا۔ صلوات پڑھو محمد۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کہ جو لکھ گیا ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اور حسینیت کا نام تو لوگوں کے دلوں میں جذب ہو گیا ہے، لوگوں کے دلوں میں سرایت کر گیا ہے۔ انسان سر تو جھکا سکتا ہے مگر دل نہیں جھکا سکتا۔ آج جو لبیک کی صدا آ رہی ہے، چاہے جیسی صدا ہو، تو یہ آواز، یہ دل سے آواز نکل رہی ہے۔ بس اس وقت کی مجلس میں یہی دعا ہے، پروردگار عالم قولی اعتبار سے نہ ہو بلکہ فعلی اعتبار سے بھی ہم اس لائق ہمیں بنا دے ان مجلسوں کے صدقے میں کہ کچھ ہم خدمت کر سکیں، بہت زیادہ نہیں، کچھ کر سکے۔ بس عزیزان گرامی، آپ صبح سے مجلس کر رہے ہیں اور آج کی تاریخ تو آپ کو یاد ہے کہ کون سی تاریخ گزر گئی۔ آج آل محمد پہ بڑی قیامت کی تاریخ گزر گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، ہاں دارن مظلوم کربلا۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب دشمنوں سے یہ برداشت نہیں تھا کہ حسینی لشکر والوں کا خیمہ پانی کے قریب لگے۔ پانی ایک ایسی حقیر شے ہے، اتنی حقیر شے ہے کہ انسان کے قدموں تلے وہ چیز بہتی ہے،
کل یزید کے پاس جتنی طاقت تھی وہ یہ تھی کہ اس نے پانی اور کھانا بند کر دیا تھا، اور آج کے یزید بھی یہی کر رہے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ طاقت ہوتی تو وہ بھی استعمال کرتے۔ انہوں نے اپنے فعل سے بتایا کہ ہماری طاقت اتنی ہی ہے کہ ہم کھانا اور پانی بند کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس اجل گرامی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر رونے کی بات یہ ہے کہ تنہا حسین نہیں تھے، حسین کے کچھ مہمان بھی تھے جن کو حسین نے بلایا تھا۔ امام جو رو رہے تھے، جو آنسو بہا رہے تھے، وہ اپنے لیے نہیں رو رہے تھے بلکہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے رو رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے لیے آنسو بہا رہے تھے، بیویاں تھیں، ان کے لیے آنسو بہا رہے تھے۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے تو ہونا یہ چاہیے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کا مصائب ہونا چاہیے، لیکن میں جان کے اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ چونکہ آپ سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس پہ عام طور سے عزادار جس مصائب کو نہیں سن پاتے، نظر نہیں ہوتی، تھوڑا سا ان کا بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ ثواب دوبالا ہو جائے۔ بس میں نے عرض کیا کہ حسین اپنے لیے نہیں آنسو بہا رہے تھے، آنے والے مہمانوں کے لیے آنسو بہا رہے تھے۔ بس انہی مہمانوں میں سے ایک مہمان کا چھوٹا سا تذکرہ و مجلس تمام ہے۔ کون مہمان؟ وہ مہمان حسینیت کا در آج تک کھلا ہوا ہے، اس میں نہ ہندو کی قید ہے، نہ مسلمان کی قید ہے، نہ کرسچن کی قید ہے، نہ سکھ نہ عیسائی۔ کل بھی وہ دربار کھلا تھا، آج بھی یہ بلا تفریق مذہب و ملت۔ یہی وجہ ہے کہ حسینی لشکر میں آپ کو جو ہے عیسائی بھی ملیں گے، حسینی لشکر میں جو ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی ملیں گے۔ بس یہ ہے کہ وہ چراغ جل جانا چاہیے، وہ معرفت اور عرفان کا چراغ جل جانا چاہیے، تو پھر انسان کو نجات سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ اکبر ایک آواز گونجی، کون سی؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے جو کوئی میری نصرت کرے، میری مدد کرے۔ یہ جناب آپ سمجھ گئے کون شہید ہے؟ مختصر سا ذکر سن لیجئے، جن کا نام وہب عبداللہ ابن وہب کلبی ہیں، کہ جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن عزیزوں چاہے جو مذہب سے تعلق رکھے، تینت پاک تھی، تینت اور مٹی پاک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہلکی سی آواز حل من ناصر ینصرنا کی جب کان میں گئی ہے، اللہ اکبر، ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام وہب کی ماں کمر کے اوپر، کہ جب اس نے اس آواز کو سنا جنگل اور صحرا میں، کہا بیٹا یہ کس کی آواز ہے کہ جو مدد کے لیے پکار رہا ہے؟ دیکھیے تینت کا اثر ہے، یہ پاکیزگی کا اثر ہے۔ کس کی آواز ہے کہ جو میدان لقودت میں یہ آواز گونج رہی ہے؟ پتہ کیا، کہا ماں یہ رسول کا نواسا حسین نرگے آدھا میں گھرا ہوا ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ کہا بیٹا، ساری بات کو چھوڑتے ہوئے مختصر، بیٹا جاؤ مدد کرو۔ اور رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ انسان، یہ جو شہید ہے، کہ اس کی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے، کیا جذبات ہوتے ہیں اور کیا خوشیاں ہوتی ہیں، کیا امنگیں ہوتی ہیں، کیا خواہشیں ہوتی ہیں، کیا تمنائیں ہوتی ہیں، یہ آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے۔ 17 دن شادی کو ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جناب وہب تو آ جائیں، چلیے ماں بیٹے کا رشتہ ہے، ان کو معرفت ہے، ان کو معرفت ہے، لیکن جو نئی نویلی دلہن ہے اس کو کیسے راضی کیا جائے؟ اور کیا امام اس بات کو قبول کریں گے کہ بیوی راضی نہ ہو اور شوہر آ جائے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ اکبر، کہ جب ماں نے کہا کہ وہب چاہے جیسے ہو کہ اپنی زوجہ کو راضی کر لو اور فرزند رسول کی خدمت میں چلے جاؤ، جناب وہب آتے ہیں۔ کیسے کہا مجھے نہیں معلوم، کہ جب یہ کہا کہ میں جو ہے وہ فرزند رسول کی خدمت میں جا رہا ہوں، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، تم جا سکتی ہو، تم آزاد ہو۔ بس وہب کی بیوی کا وہ ہانیہ کا وہ تاریخی جملہ کہ وہب تم اور تمہاری ماں فرزند رسول کی خدمت میں جائے اور ہم نہ جائیں، جو محبت تمہارے اندر پائی جا رہی ہے، جب میں تم سے مل چکی ہوں اور تمہاری زوجہ ہو گئی ہوں، تو وہی محبت میرے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ اجو اللہ خدا آپ کو کسی غم من اللہ سوائے غم مظلوم کربلا۔ لیجیے عزاداروں، یہ جو ہے جناب وہب اور ان کی زوجہ جو ہے وہ حسین کی خدمت میں آئی، اور آنے کے بعد دونوں میں ہاتھوں کو جوڑا، آقا ایک خواہش میں آپ سے رکھتی ہوں،
اور ایک خواہش میں وحب سے رکھتی ہوں۔ آقا آپ سے خواہش یہ ہے کہ وحب کی شہادت کے بعد مجھ پہ اتنا کرم کیجئے کہ مجھے سیدانیوں کے درمیان چھوڑ دیجیے گا تاکہ میں ان کی نالین برداری کر سکوں، اور اپنے شوہر وحب سے خواہش رکھتی ہوں کہ اس وقت تک جنت میں نہ داخل ہوں کہ جب تک میں نہ پہنچ جاؤں، مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ جب حسین نے یہ سنیے حسین کیوں رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، مہمان کا خیال تھا، اے وحب تمہاری شادی کو ابھی چند دن ہوئے ہو، یہ جنگلی بھیڑیاں مجھے چھوڑیں گے نہیں، تمہیں کہیں دور چلے جانا ہو تم دور چلے جاؤ، عجب نہیں حسین نے جنت کی بشارت بھی دے دیا ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ لیکن اللہ اکبر، یہ طینت پاک تھی، دل میں خیال تھا کہ کل قیامت میں ارے رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ نہیں آقا ایسے نہیں ہو سکتا ہے، آپ وعدہ کریے۔ لیجئے امام نے وعدہ کیا کہ میں جنت کا ضامن ہوں، اس وقت تک تو جنت میں نہیں جائے گی جب تک وحب نہ آ جائیں گے۔ لیجئے عزیزارو، یہ ادھر کا سودا ادھر طے ہو گیا، یہ ادھار سودا تھا، یہ ادھار سودا تھا جو یہی طے ہو گیا۔ عجب اللہ، ہاں عزادارن مظلوم کربلا جناب وحب نکلے ہیں، خیمے سے برآمد ہوئے ہیں، وار کرتے جا رہے ہیں کہ ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ وحب کی ایک ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ کٹ گئی۔ جب انگلیاں کٹ گئی تو خون کا دھارا بہنے لگا۔ شجاعت کا یہ عالم ہے کہ ایک ہاتھ سے تلوار لیے ہوئے ہیں، وار کر رہے ہیں۔ جب ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تو ایک مرتبہ جناب وحب روایت میں ہے کہ دوڑے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے، کہا اے مادر گرامی کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ کہا وحب میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تمہارا کٹا ہوا سر ارے میرے پاس نہ آ جائے۔ عجب اللہ، لیکن عزادارو یہ جو وحب کی زوجہ ہانیہ ہیں ان کے دل میں بھی تو جذبات تھے، محبت تو تھی، چاہے جتنا دن شادی کو ہوا ہو۔ جب اس نے شوہر کی یہ حالت دیکھا کہ خون بہ رہا ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے تو اس نے کیا کیا، عمود خیمے کی لکڑی کو اٹھایا اور خیمے سے باہر نکلی۔ ارے وحب کو غیرت آ گئی، یہ کیا ہوا میری زندگی میں، میری زوجہ باہر نکل آئے گی۔ اللہ اکبر، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، دوسرے کس طریقے سے اپنی زوجہ کو روکنا چاہا آپ جانتے ہیں، ارے دانتوں کے ذریعے سے زوجہ کی ادا کو تھاما اور گھسیٹنا شروع کیا، کہا تم خیمے میں جاؤ ابھی میں زندہ ہوں۔ لیکن وحب کی زوجہ کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، چونکہ شوہر کا مسئلہ تھا، خون ابل رہا تھا۔ بس ایک مرتبہ جب وحب کو کچھ سمجھ میں نہ آیا فوراً رسول کی خیمے کی طرف رخ کیا، اے آقا عزت آپ ہی کے حوالے ہے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری زندگی میں میری زوجہ خیمے کے باہر آ جائے۔ سنیے دارو چند منٹ آرام سے سنیے، آپ جو ہے گریا ازاری کے لیے آمادہ ہیں۔ ہاں نے مظلوم ہے کربلا لیجئے۔ امام متوجہ ہوئے زوجہ وحب کی طرف اور کہا کہ سنو، عورتوں پہ جہاز ساکت ہے، تم خیمے میں چلی جاؤ، میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری جنت کی۔ لیجئے نے مظلوم ہے کربلا، اب تو جناب وحب دوبارہ آئے ہیں۔ ارے ظالم نے ایسا وار کیا کہ وحب جو ہے وہ سنبھل نہ سکے۔ ارے اللہ اکبر، وحب کے سر اور تن میں جدائی ہوئی، اور جدائی ہونے کے بعد ابھی مصائب یہاں تمام نہیں ہے، چند لمحے اور جدائی کرنے کے بعد جو ماں کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی۔ ارے وحب کے کٹے ہوئے سر کو اچھال کے ماں کی طرف پھینکا، ماں نے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، ارے ایک مرتبہ لبوں کا بوسہ لیا، پیار کیا، ارے اس کے بعد کٹے ہوئے سر کو لیا اور دشمن کی طرف پھینک دیا اور وحب کو دعا دیا، اے بیٹا وحب، ارے تم نے مجھے بطول کے دربار میں سرخرو کر دیا اور ظالم کی طرف سر پھینکا۔ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ تاریخ کربلا میں ارے دو ماؤں کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کیا گیا، ایک جناب مسلم ابن اوسد اسدی کے بچے کو جس کی ماں کے سامنے اس بچے کو ذبح کیا گیا، ایک مادر وحب کے سامنے وحب کے سر و تن میں جدائی کی گئی۔ ارے میں کہوں گا مادر وحب، ارے آپ بڑی خوش قسمت ہیں، کم
وہی سر صحیح کم سے کم آپ کی آغوش میں آیا، ارے آپ نے پیار کیا، ہائے ماجر علی اکبر ام لیلا، ارے ام لیلا کو علی اکبر کا سر میسر نہ ہوا، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام، ارے میں کہوں گا ماجر علی اکبر، ارے اگر آپ کو علی اکبر کا کٹا ہوا سر نو کے نیزے سے بھی مل جاتا تو کیسے آپ سر کو سنبھالتی؟ ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے، منادی کی ندا تھی، اے تماشائیو تماشا دیکھو، یا علیہ رسول کا گھرانہ، الا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات ہے